باب کی آخری روایت ہے باب المراقبہ کی۔ اس کے بعد جو باب شروع ہونے والا ہے وہ باب التقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانی نسل کو چلانے کے لیے ایک انتظام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد انسانی نسل کے جوڑے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے الٹی پسلی سے ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تیری پسلی سے پیدا کیا ہے، الٹی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی نسل کو چلانے کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کی پیدائش میں بہت سارا فرق ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مرد بنایا اور ماں حوا کو عورت بنائی، اور ان دونوں کی نسل سے چونکہ ان دونوں کے جوڑ سے اور ملاوٹ سے نسل کو چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داریوں کو بھی الگ الگ سپرد کیا۔ مرد کو وہ ساری ذمہ داری سونپی جن چیزوں کی ضرورت تھی مردوں کو، تو وہ ساری ذمہ داری اللہ نے مردوں کو سونپی، اور عورتوں کو وہ ذمہ داری سونپی جو عورتوں کی قبل سے تھی، عورتوں کی ضرورت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مردوں کو خلیفہ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ عقل دی جو مرد کو دینی چاہیے تھی، چونکہ اس دنیا کے اندر میں حکومت چلانا تھا، خلیفہ بننا تھا، تجارت کرنی تھی، گھر کی ساری ذمہ داری مرد کے حوالے کرنی تھی، تو عقل کی بھی زیادہ ضرورت تھی، تو اللہ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ عقل دی، اور عورت کی ذمہ داری وہ تھی جو ان کو اپنے معصوم بچوں کی تربیت کرنی تھی، ان کو بڑا کرنا تھا، اور بچوں کی پیدائش کی ایک مستقل تکلیفیں اٹھانا ہے، بچوں کو دودھ پلانا یہ ایک مستقل تکلیف ہے، پھر ماہواری کو برداشت کرنا یہ ایک مستقل تکلیف ہے، یہ چونکہ تو اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل سے نوازا، لیکن اتنی عقل نہیں دی جتنی عقل مردوں کو دی۔ اگر عورتوں کو بھی اتنی عقل دیتے جتنی مردوں کو، تو یہ مرد کے مقابلے میں آ جاتی اور یہ کہتی کہ مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں ہے، میں اتنی ساری مشقتیں کیوں اٹھاؤں۔ اگر عورت کے پاس بھی اتنی عقل ہوتی جتنی مرد کے پاس ہوتی تو وہ اپنے بچے اور اپنے اولاد کے گلے کو بھی دبا دیتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مردوں کو عورت کے مقابلے میں زیادہ عقل ہے، تو بعض مرتبہ مرد حضرات اپنے معصوم بچوں اور اپنے جوان بچوں کے گلے بھی دبا دیتے غصے میں آ کر، لیکن عورت کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ عورت اپنے بچوں کے کبھی گلا دباتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں عورت کے دل میں محبت کو کود کود کر بھر دی، شفقت کو بھر دی کہ وہ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ رات کو بھی اگر وہ بچہ پیشاب کر لیتا ہے تو ماں اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کے کپڑے کو چینج کرتی ہے، بستر جو گیلا ہوتا ہے اس کو بدلتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر میں محبت رکھ دی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کا نظام چلانا تھا، گھر کی ذمہ داری سونپی، تو ان کو زیادہ عقل کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ عقل دی۔ اب یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل کو چلانا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک زبان سے ایک انسانی معاشرتی زندگی، رہن سہن کی زندگی کس طرح گزر سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے اصول بیان فرمائے کہ اگر وہ دونوں اصول ہماری زندگی میں آ جائے تو خدا پاک کی قسم آپ علیہ السلام فرماتے
فرماتے ہیں کہ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنی بیوی سے اس کو رنجش ہوتی ہے اور بیوی کو اپنے شوہر سے رنجش ہوتی ہے، لیکن اگر ان دونوں اصول کے اوپر وہ عمل کر لے تو شوہر اپنی بیوی کی ساری ناراضگی کو برداشت کرے گا اور بیوی اپنے شوہر کی طرف سے پیش آنے والے ساری ناراضگی کو وہ برداشت کرے گی. دونوں کی زندگی سہتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے گزرے گی اور خوشی خوشی زندگی گزرے گی. پہلا اصول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے دنیا کے انسان اور مردوں کو خطاب کرتے ہوئے، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع اعوج، کہ اے دنیا کے مردوں، تمہیں میں وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں کہ تم عورتوں کی کمزوریوں کے اوپر صبر کرنا، عورتوں کی کمزوریوں کے اوپر رحم کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیری پسلی سے پیدا کیا ہے، اور تیری پسلی کو آپ سیدھی کرنے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، طلاق کی نوبت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تیری پسلی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ناقصات العقل والدین بنایا ہے کہ دین کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ ناقصات العقل ہے. ایک مرد کے مقابلے میں اگر ان کو گواہی دینا ہو تو دو عورت مل کر ایک مرد کی گواہی ہو سکتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ان کی عقل بھی ناقص ہے اور دین کے اعتبار سے بھی وہ ناقص ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول فرمایا کہ ان کی کمزوریوں کے اوپر آپ رحم کرو. دنیا کے اندر میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ نے با کمال اور کمال والی پیدا کیا ہے. مکمل کامل عقل والی 4 عورتیں ہیں. یہ بڑی کام کی بات ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علی نبینا امرات عمران، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور دوسرے نمبر پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور تیسرے نمبر پر خدیجہ بنت خویلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہماری امی جان. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا اور کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بیان کروں گا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے قربانی دی تھی، کیسی قربانی دی تھی. حضرت شیخ حنیف صاحب پچھلے سال جب خانقاہ میں گئے تھے ہم یاسر بھائی کے ساتھ، تو رات کو عشاء کے بعد ایک مرتبہ حضرت شیخ صاحب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو کھولی تو آپ نے اس کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہر وقت اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتے رہتے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا عائشہ تم خدیجہ کے باب میں مجھے کچھ نہ کہو. خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کسی نے میرے اوپر اسلام قبول نہیں کیا تھا. خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر مال لگایا تھا جب کوئی مجھے مال قبول دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور خدیجہ کی قربانیاں اللہ اکبر جتنی اولادیں تھی وہ سب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی. تو اس وقت حضرت شیخ نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں جب کاپودرا میں ایک موقع کے پر رمضان میں حضرت شیخ حنیف صاحب کاپودرا بیان کرنے جاتے تھے عشاء کے بعد مولانا عبداللہ صاحب رئیس رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں، فرمایا بازو میں ہی بیٹھتے تھے حضرت رئیس رحمت اللہ علیہ. فرمایا جب میں خدیجہ کے متعلق بیان کر رہا تھا تو مولانا عبداللہ صاحب کاپودرا زاروں کتار رو رہے تھے اور فرمایا بیان کے بعد مجھے کہنے لگے کہ میری عائشہ بھی ایسی ہی تھی. اللہ فرمایا میں جب فلاح دارین میں فلاح دارین کے محتمین تھا تو رات کو 2-2 3-3 بجے مہمان آتے تھے فلاح دارین مدرسے میں، تو کہا میری بیوی رات کو بیدار ہو جاتی تھی، ان کے لیے کھانا پکاتی تھی. فرمایا زندگی میں اس نے مجھے کبھی تکلیف تک نہیں پہنچائی. اسی بستی کا ایک فرد ہے، میں نام نہیں لیتا، ابھی ایک پچھلے سال ان کا میرے صورت ایک کام کی وجہ سے ان کے ساتھ سفر ہوا تھا تو وہ آدمی کہہ رہا تھا مولانا 30 سال ہو گئی میرے شادی کے، میں نے میری بیوی کے ساتھ کبھی زندگی میں 30 سال کے عرصے میں کبھی لڑائی تو دور کی بات، کبھی میرے چہرے کے سامنے زور سے بولی بھی نہیں، کبھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی میرے ساتھ کبھی انہوں نے جھگڑا نہیں کیا. میں نے کہا آپ کو تو دنیا میں ہی جنت کی بیوی آپ کو بھول مل گئی، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. بہرحال تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا. تو تیسرے نمبر کی جو با کمال وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور چوتھے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی بیٹی. تو یہ 4 عورتیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے با کمال اور کمال والی بنا کر پیدا کیا تھا. نہ دین کے اعتبار سے
ان میں کوئی نقص ہے اور نہ عقل کے اعتبار سے ان میں کوئی نقص ہے. اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں تمام کے اندر میں دنیا کی ساری عورتوں کے اندر میں نقص ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی. دوسرا اصول جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو اصولوں کے اوپر عمل کر لیں گے تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی. وہ کیا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی بہت ساری چیزیں آپ کو پسند نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے وہ صفائی کے معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے وہ گھر کے معاملے میں کمزور ہو، لیکن اس کے اندر میں اللہ نے کچھ خوبیاں ایسی بھی رکھی ہے جو تمہیں پسند آتی ہوگی. تو انہی خوبی کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو، انہی خوبی کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو. بہت سی مرتبہ ایسا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے شادی کے وقت. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مواعظ درد محبت میں لکھتے ہیں، قربان جائیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کہ انہوں نے یہ مسئلہ امت کی طرف سے حل کر دیا. فرمایا بہت سی مرتبہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے شادی کر لیتے ہیں، پھر ماں باپ کو کوستے رہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہاں بٹھایا، حالانکہ خود کی پسند کی شادی ہوتی ہے. پھر ماں باپ کو کوستے ہیں کہ آپ نے مجھے ایسی عورت کے ساتھ بٹھا دیا جو میرے ساتھ یہ کر دیا. فرمایا اس کو سہتے رہو، اس لیے کہ جنت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیویوں کو حور سے بھی زیادہ افضل بنا دیں گے اور حور سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیں گے. ام سلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورتیں افضل ہے یا دنیا کی؟ آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں افضل ہے، جنت کی حوروں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا کی عورتوں کو بنا دیں گے. تو یہ امت کی طرف سے بہت بڑا احسان کر دیا امت کے اوپر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. بہرحال عورتوں کے اندر میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ اگر ان کا شوہر نرم مزاج ہوتا ہے تو اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جو شوہر ڈنڈے مارتا ہے وہ عورتیں ان کے سامنے بہت نرم مزاج کے ساتھ رہتی ہے، اور جو ڈنڈے مارتے ہیں اور جو ڈنڈے نہیں مارتے بلکہ ڈنڈے کی جگہ انڈے کھلاتے ہیں تو ایسی عورتیں شوہروں کے اوپر غالب آ جاتی ہے، شوہروں کے اوپر. اور عورت کبھی اپنے شوہر کی تعریف کبھی نہیں کرے گی، کبھی اپنے شوہر کی تعریف، آپ لاکھ روپے ان کو ماہانت آپ ان کو خرچہ دے دو لیکن وہ اپنے شوہر کی کبھی تعریف نہیں کرے گی. حکیم اختر صاحب مواعظ درد و محبت کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں. فرماتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور اللہ نے ان کے سلسلے کو بہت چلایا اور ان کے سلسلے میں بڑے بڑے محدث اور مفسر اور فقہا ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے ہیں. آپ جو شامی پڑھتے ہیں علامہ شامی وہ بھی ان کے سلسلے میں شامل ہے. تو حضرت مرزا مظہر جانے جا بڑے نازک مزاج کے آدمی تھے، بڑے نازک مزاج کے. ایک مرتبہ بادشاہ ان کے وہاں آیا اور پانی اور چائے پی کر پیالہ بھی الٹا رکھ دیا. تو بادشاہ کو کہا تو کچھ نہیں لیکن سر میں درد شروع ہو گیا، اتنا نازک مزاج تھا. جب بادشاہ جانے لگا تو حضرت مرزا مظہر جانے جا سے کہنے لگے حضرت میں اپنے شاہ خانے سے ایک خادم آپ کے لیے بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کی خدمت کریں گے. تو اب ان سے رہا نہیں گیا حضرت سے، تو کہنے لگے آپ کے خادم کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کے اندر بھی یہ تمیز نہیں ہے کہ گلاس اور پیالہ کس طرح رکھنے کا، میرے سر میں درد شروع ہو گیا تو آپ کا خادم بھی آپ کی طرح ہی ہوگا، مجھے خادم کی ضرورت نہیں ہے. اتنے نازک مزاج کہ جب وہ مسجد کے لیے جاتے تھے اور راستے میں کسی کی کرسی چارپائی الٹی پڑی ہوئی دیکھتے تھے تب بھی سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. اب اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوا کہ اے مرزا مظہر جانے جا، تم میری ایک بندی سے نکاح کر لو، وہ مزاج کی بڑی تلخ ہے، بڑی کڑوی ہے اور بڑی سلاد سنائے، سلاد الٹی سیدھی باتیں سنائے. اگر تم ان سے نکاح کر لو گے اور نکاح کر لو گے تو میں تمہارا سارے عالم کے اندر میں ڈنکا بتوا دوں گا، سارے عالم میں تمہاری شہرت ہو جائے گی اور میں تم سے دین کا زبردست کام لوں گا. فرمایا وہ تیار ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی اور ایسی بیوی ملی کہ ہر وقت آپ کو سلاد ہی سناتی رہتی تھی، الٹی سیدھی باتیں ہی سناتی رہتی تھی. ایک مرتبہ شاگرد نے کہا حضرت گھر پہ کچھ کھانا لینے گئے ہوں گے، حضرت آپ نے کیسی بیوی کے ساتھ شادی کر لی؟ فرمایا اللہ کے بندے میں ان کی یہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے آج یہ انعام دیا ہے، آج مجھے یہ انعام کے اوپر پہنچایا ہے. اسی کے ساتھ حضرت نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک آدمی تھا، وہ کسی بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت میری بیوی تو مجھے مانتی ہی نہیں، میں تہجد کا پابند، میں اشراق کا پابند، میں اوابین کا پابند. فرمایا کوئی ایسی کرامت میرے ذریعے ظاہر کروا دو کہ میری بیوی مجھے بزرگ مانے اور میری دیوانہ ہو جائے. فرمایا تم گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنے صحن کے چارپائی کو رکھو اور چارپائی کے اوپر بیٹھ جاؤ، وہاں سے تم اڑنے والے بن جاؤ گے. فرمایا وہ اڑتے ہو گئے
گئے. یہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا جب شام مغرب کے بعد جب وہ بزرگ گھر پہ آئے تو فرمایا بیوی کہنے لگی تم کیا خامخواہ بزرگ بنے بیٹھے, آج تو ایسے بزرگ کو دیکھا جو ہوا میں اڑ رہے تھے. فرمایا وہ میں ہی تھا. وہ اچھا تم تھے اس لیے ٹیرا ٹیرا اڑ رہے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی بات کو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گی. آپ ان کو ماہانہ کتنا بھی خرچہ دو, اچھی شاپنگ کروائیے, آپ ہوٹلوں پر لے جائیے, لیکن ان سے کبھی آپ تعریف کی امید نہ رکھیں. بہر تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, اس روایت کا پہلے آپ ترجمہ سنو. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے حبیب نے لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته, کہ کوئی مرد کسی سے یہ سوال نہ کرے, کسی سے یہ نہ پوچھے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا, اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. یہ روایت نقل کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرنے والے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان گئے. رات کو سو رہے تھے کہ دیر رات ہو گئی, رات کے 2-3 بج گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اپنی بیوی کی پٹائی کر رہے تھے. اب یہ صحابی حضرت اشعث بن قیس بیدار ہو گئے اور حضرت عمر اور ان کی بیوی کے درمیان صلح کرانے گیا, ان کو چھڑایا. جب وہ صحابی واپس معاملے کو رفع دفع ہو گیا, اپنے بستر کی طرف آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے فرمایا حضرت اشعث کہ سنو, میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی پٹائی کرے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے یہ سوال کرے کہ تم اپنی بیوی کی پٹائی کیوں کر رہے ہو. تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم یہ پوچھو کہ اپنی بیوی کی پٹائی کیوں کر رہے ہو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو یہ حدیث سنائی, اس لیے کہ بہت سارے آپس میں میاں بیوی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو رازدارانہ ہوتے ہیں, حیا اور شرم سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیے جاتے. بہرحال یہ مسئلہ ہے پٹائی کا کہ شوہر اپنی بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور کر سکتا ہے تو کب کر سکتا ہے اور کن صورتوں میں کر سکتا ہے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے. اسی ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر میں چونکہ صحابہ اور مکہ کے قریش لوگ اپنی بیویوں کو زیادہ مارا کرتے تھے, تو جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تضربوا اماءه کہ اپنی عورتوں کی پٹائی نہ کرو. وہ صحابہ کو روک دیا کہ اپنی عورتوں کی پٹائی نہ کرو. اب یہ بات ازواج مطہرات اور صحابیات کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا. دوسرے ہی دن سے عورتیں صحابہ کے اوپر غالب آ گئی اور مردوں کا اور صحابہ کا جو لحاظ, جو ادب ایک مرد کا ایک شوہر کا ہوا کرتا ہے, وہ عورتیں ادب کرنا چھوڑ دی. اب دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول معاملہ الٹا ہو گیا, عورتیں غالب آ گئی شوہروں کے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ اب تم پٹائی کر سکتے ہو. جیسے ہی اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ تم پٹائی کر سکتے ہو, ساری عورتیں ازواج مطہرات کے گھر آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آ گئی اور ایک بڑی بھیڑ لگ چکی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں ایسے معاملہ بیان کر دیا کہ انہوں نے فلاں میرے شوہر نے مجھے اس طرح مارا, فلاں نے اس طرح مارا, انہوں نے مارنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر جمع کیا, فرمایا جو شوہر جو مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ اچھا انسان نہیں, وہ اچھا انسان اور اچھا مرد نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اصول بیان کر دیا. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. فرمایا اگر تمہیں تمہاری عورتوں کی طرف سے کوئی شکایت ہو, ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو, تمہیں ان کو برداشت نہیں ہے, تو فرمایا تم انہیں نصیحت کرو. پہلا آپشن, پہلا اصول, پہلا ضابطہ فعظوهن کہ سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو, انہیں سمجھاؤ. اگر سمجھ جاتی ہے اور اس سے کام چل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں سمجھتی تو دوسرا اصول بیان کیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اپنے بستر کو الگ کر دو.
اب بستر کو الگ کر دو، یا تو گھر میں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، یا تو ایک بستر پر سوتے ہو تو ان کا بستر الگ کر دو، اپنا بستر الگ کر دو. تو یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، بستر الگ کر دو. یا تو گھر پہ سونے ہی مت جاؤ، مسجد میں سو جاؤ. یہ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں چلے جاؤ. وَاضْرِبُوهُنَّ، فرمایا اس سے ان کی اصلاح ہو جائے گی. فرمایا اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کی پٹائی کرو، لیکن پٹائی ایسے کرو کہ جس سے زخم نہ آئے، جس سے چوٹ نہ آئے. فرمایا ہلکی سی پٹائی کرو. فرمایا اگر اس سے بھی کام چل جاتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پٹائی سے بھی قابو میں مسئلہ نہیں آتا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اس سے ہو جاتا ٹھیک ہے، ورنہ پھر طلاق کا مسئلہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان کر دیا. بہرحال یہ روایت ہے کہ کسی دوسرے انسان کو کسی انسان کے گھر کے اور پرسنل معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کی بھی پٹائی کرتا ہو تو دوسرے مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے سوال کرے، اس سے پوچھے کہ تم اپنی بیوی کی پٹائی کیوں کر رہے ہو. بہرحال اس روایت کے متعلق تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بے شمار باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ آپ ہمیں اپنا محبوب اور مقبول بندوں میں شمار فرما. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل فرما لیجئے. اپنی رحمت کا ایک چھینٹا ہی ہم سب کو دے دیجئے. اے اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے. یہاں بیٹھے ہوئے تیرے ایک ایک بندے کو قبول فرما. اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے ہر بندے کو اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے، اپنا چہیتا بندہ بنا لیجئے. اے پیارے اللہ اپنا خاص بندہ بنا لیجئے. سب کو اپنا لاڈلا اور چہیتا اور پیارا بنا دیجئے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ پسند کرتے ہو. آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے. رب کریم گناہوں کو معاف فرما، صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں اپنی نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں باعزت بنا دیجئے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وجعلنی فی اعین الناس کبیرا. اے اللہ ہمیں اپنی نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں باعزت بنا دیجئے. اے اللہ ہم سارے تیرے بندے آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں. رب کریم آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں. ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اس مجلس کو قبول فرما. اللہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے سارے بندوں کو اللہ اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے. اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے. اللہ سب کو اللہ کشادہ رزق نصیب فرما. اللہ کشادہ رزق نصیب فرما، برکت والا رزق نصیب فرما. اللہ جس کے پاس گھر نہیں ہے اللہ کشادہ رزق اور مکان عطا فرما. اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. ہم سب کو اپنا نیک اور صالح بندہ بنا لیجئے. ہم سب کو اپنا نیک اور صالح بندہ بنا لیجئے. امت کے حال پر رحم فرما. اللہ فلسطین غزہ کے مظلومین کی مدد فرما. اللہ رہنے سہنے کے لیے ان کے گھر کا انتظام فرما دیجئے، کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے. اے میرے پیارے اللہ تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے. ہمیں اپنی پستیوں کا خیال ہے، تجھے تیری رفعتوں کی شان ہے. اے اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا. تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مولا. اگر آپ ہمیں معاف فرما دیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. اللہ آپ کے نبی کی مبارک کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ کو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ تیرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بولنا سننا بھی عبادت ہے. اے پیارے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے.
دیجئے، اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری پیدا فرما دیجئے، ساری فرما دیجئے۔ اللہ اس بستی میں علماء ربانیین پیدا فرما، اللہ اس بستی کو علماء کی قدر کرنے والے بنا دیجئے، اللہ علماء کی قدر کرنے والے بنا دیجئے، علماء کی توہین سے حفاظت فرما دیجئے، رب کریم علماء کی توہین سے حفاظت فرما دیجئے، جو علماء کی توہین کرتے ہیں ان کی نسل سے اللہ علم کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ ان کی نسل سے اللہ علماء ختم اور حفاظ کو ختم فرما دیتے ہیں، ہمیں علماء کے نواز بنا دیجئے، علماء کی قدر کرنے والے بنا دیجئے، ہماری بستی اور ہماری نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، محدثین اور مفسرین پیدا فرما دیجئے، اللہ ہماری نسلوں میں ایسی اولاد پیدا نہ فرمانا جو دین سے مرتد ہونے والی ہو، رب کریم لوگ تانا دیں گے کہ تیرا باپ تو ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی اور تو کیسا بن گیا کہ تو دین سے مرتد ہو گیا، رب کریم ہماری نسلوں کو دین سے مرتد ہونے سے حفاظت فرما، ہمیں اسلام پر زندہ فرما، اسلام پر باقی فرما اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، اتباع سنت کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا، حق کے طاعت، حق کے عظمت، حق کے محبت نصیب فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما، اللہ اس مجلس کے تیرے جتنے بندے ہیں اللہ ان کے جو جائز مقاصد ہے سب کو اللہ پورا فرما، سب کو کامیابی نصیب فرما، اللہ اس مجلس میں تجھے جس کے آمین پیاری ہو اس کے آمین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا